دوستو آداب، میں طارق شمیم آپ کے اسکرین پر کافی عرصے بعد ایک موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا تعلق معروف عالم دین اور سیاست میں عمل رکھنے والی شخصیت مولانا سجاد نعمانی صاحب سے ہے، جو پچھلے دنوں مسلم ایم پیز کی ایک میٹنگ کے اندر یہ بات انڈیا گٹھ بندھن کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ ہم اگر انڈیا گٹھ بندھن کے لوگ مسلمانوں کے مسائل نہیں اٹھاتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا وکلپ موجود ہے اور ہم دوسرے طریقے بھی اپنا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اور میں جہاں تک جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ دھمکی ٹھیک نہیں ہے، اس وقت بالکل غلط ہے۔ یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی وکلپ نہیں دے سکتے آپ انڈیا گٹھ بندھن کا۔ انڈیا گٹھ بندھن ہی وہ جماعت بنی ہے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے فاسزم کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اتنی زبردست لڑائی کے بعد یہ حال ہے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اور رہا مسلمانوں کے تعلق سے کی جانے والی سیاسی کوششیں، تو جس سماج کے یا جس معاشرے کے اندر ایک قبرستان کمیٹی، مسجد مدرسہ کمیٹی ڈھنگ سے نہیں چل پا رہی ہے، اتنا زیادہ ایگو ہے لوگوں کا، وہ انڈیا گٹھ بندھن کو چیلنج دیا جائے ان کے مذہبی رہنما کی طرف سے، یہ بات لوگوں کے ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ یہ دھمکی کھوکھلی ہے، اس سے پوری علماء برادری اور مسلم قوم کا وقار مجروح ہو رہا ہے۔ لوگ ہنس رہے ہیں اس پر، یہ کیا بولے جا رہے ہیں؟ ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، آپ کے قدردان ہیں، آپ ہمارے اعتبار کی آخری پگڑی ہیں۔ یہ میلی ہونے پر بڑا دکھ ہوتا ہے، جب آپ کی شخصیت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو سینوں میں آگ لگ جاتی ہے، لیکن یہ بات یاد دلائیں گے ہم، آپ ہمارے بڑے ضرور ہیں، آپ کا احترام ہے اور بھرپور احترام ہے، مگر کہاں چوک ہوتی ہے یہ بات یاد ضرور دلائی جائے گی کہ اس سے پہلے بھی آپ نے گاندھی جی کے بارے میں برے بھلی باتیں کہی اور تحقیر آمیز الفاظ ان کے تعلق سے استعمال کیا کہ گاندھی بڑا چالاک تھا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے مسلمانوں کو بیوقوف بناتا تھا۔ تو کیا بیوقوف بننا مسلمانوں کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے یا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمان بیوقوف بنے رہے؟ اگر کوئی چالاک ہے تو اس کی چالاکی کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنی بیوقوفی پہ افسوس کر کے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو برا بھلا کہنے کی۔ اور اس ملک کے اندر جن کو گاندھی سے تکلیف تھی انہیں جناح صاحب کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا، کیونکہ گاندھی سے اگر تکلیف تھی تو خان عبدالغفار خان سے بھی اور خاص طور سے مولانا ابوالکلام آزاد سے بھی تکلیف تھی، ان کی قبروں پر بھی لاٹھیاں مار رہے ہیں۔ ہمارے ذمہ دار لوگ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ ہیں کس کی طرف۔ گوڈسے دشمن تھا اس ملک کا، عوام کا، سمویدھان کا، تو گاندھی بھی کیا تھے؟ گاندھی سے بھی دشمنی۔ ہمارے بہت سے غیر مسلم دوست جو اچھے دل و دماغ کے لوگ اچھی سوچ کے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے ان ذمہ داروں کو ہو کیا گیا؟ اور اس سے پہلے وامن میشرام صاحب کو لے کر کے مسلم دلت گٹھ جوڑ بنا رہے تھے، تو آپ تب صحیح تھے کہ آج ان کا ساتھ چھوڑ کر کے ان کے بارے میں غلط رائے رکھنے لگے، تب صحیح تھے۔ آپ کے ایکسپیریمنٹ سے ہم مسلم قوم کے لوگ لیبارٹری کا چوہا بنتے جا رہے ہیں۔ حضرت آپ سب لوگوں کو یہ باتیں سوچنی پڑے گی۔ 3 سال پہلے طالبان کی حکومت کیا بنی؟ خوش آمدید، ویلکم، ہندوستان کا معروف عالم دین آپ کو استقبال کہہ رہا ہے۔ ارے صاحب، دنیا بھر کے 2.25 ارب مسلمانوں کے دلوں میں کیا ہے یہ سب کو پتہ ہے، دوست دشمن سب جانتے ہیں، لیکن اس کا برملا اظہار کر کے اپنے ملک کی حکومت کو اب چیلنج دے رہے ہیں جو ابھی طالبان سے کس طرح کے رشتے رکھنے ہیں، خارجہ پالیسی طے نہیں کر پا رہی۔ ہم ایک ملک کی سرحد کے درمیان رہتے ہیں اور اس کے قانون کے پابند ہیں، لیکن فاسسٹ طاقتوں کو موقع دے رہے ہیں آپ اس طرح کی باتیں کہہ کر کے وہ مسلمانوں کے خلاف ماحول بنا کہ یہ دیکھو مسلمان اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں کہ دوسرے ملک کے سطح قائم ہو رہی ہے، طالبانیوں کے انہیں بڑا مزہ آ رہا ہے اور اپنے ملک کے بارے میں یہ کچھ نہیں سوچتے۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر کے آپ مسلمانوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ گاندھی کو برا بھلا، ان کو برا بھلا۔ مسلمانوں نے جو ووٹ دیا ہے انڈیا گٹھ بندھن کو، یہ مجبوری میں دیا ہے اور یہ مجبوری نہیں ختم ہو رہی ہے ابھی۔ چپ چاپ جس طریقے سے ووٹ دے رہے ہیں، حکومت یہ پہلے باہر جائے، اس کے بعد آپ کچھ سوچیں کہ آپ کیا۔ آج ہم مطالبے کی پوزیشن میں نہیں ہیں سیکولر پارٹیوں کے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ حضرات کو اگر میری بات ٹھیک لگے تو کوئی مولانا تک میری بات یہ پہنچائے اور اس پر اپنی تنقید، اپنی باتیں، اپنا ریئیکشن بھی دے۔ شکریہ۔